چنانچہ دونوں نے اس میں سے کھایا تو دونوں کے لیے ان کے سطر کھل گئے اور دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے کاٹنے شروع کر دیے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی کی تو غلطی میں رہ گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت دی۔ فرمایا یہاں سے دونوں اکٹھے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، پھر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، اور بروز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ وہ کہے گا پروردگارا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا؟ جواب ملے گا ایسا ہی ہے، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اور آج تو بھی اسی طرح بھلایا جا رہا ہے۔ اور ہم حد سے تجاوز کرنے والوں اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید اور تا دیر باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہوں نے اس بات سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی کہ ان سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس بات میں یقیناً ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مدت کا تعین نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب کا نزول لازمی تھا، لہذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے پروردگار کی ثنا کی تسبیح کریں، اور کچھ اوقات شب میں اور دن کے اطراف میں بھی اس کی تسبیح کیا کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش رہیں۔